ڈرونز آج ہم نے دیکھا خاص طور پہ گزشتہ رات سے صبح ہم کہہ سکتے ہیں یہ حملے ان کے ذریعے کیا بھارت نے. مقصد کیا ہے سر؟ آبویسلی اس پہ بہت سی گفتگو ہو رہی ہے کہ خوف و ہراس پھیلانا ہے یا کوئی اس سے جو وہ بات کر رہے ہیں ان کے ٹی وی چینلز پہ جو کہا جا رہا ہے کہ جی جو لاہور کے اوپر کوئی ریڈار سسٹم ہے اس کو تباہ کر دیا ان ڈرونز نے. واٹ از دی آبجیکٹو سر؟ شکریہ اور سب کو السلام علیکم. اعجاز چودھری میرے دوست ہیں، ان کو بھی سلام، آپ سب کو سلام. جی بالکل، میری تو صبح آنکھ کھلی جب ایک آواز آئی اور اس کے بعد پتہ چلا کہ ایک ڈرون ہے جس کو مار گرایا گیا ہے اور اب تک تو جو نمبر ہے وہ 25 ہو چکا ہے. تو اس کے دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب سے پہلگام کا یہ فالس فلیگ انہوں نے کیا ہے تب سے اب تک آئی تھنک آئی ایم ویری ہیپی کہ ہم تقریباً سارے فرنٹس کے اوپر ہم نے، ہمارا ڈپلومیٹک فرنٹ ہے، ہمارا ملٹری فرنٹ ہے، ہمارا سوشل میڈیا فرنٹ ہے، نیریٹو فرنٹ ہے، ہم وی ہیو ڈن ویری ویل. آئی تھنک ہیٹس آف ٹو آل دوز جو اس میں لگے ہوئے ہیں، آپ لوگ ہیں، ہمارے ڈپلومیٹس ہیں، سارے ہیں. اس کے بعد جب انہوں نے ایک کوشش کی تو اس میں اگین اب کوئی کہے کہ رافیل 2 گرے ہیں، 1 گرا ہے، 3 گرا ہے، لیکن بہرحال دنیا جانتی ہے کہ رافیل کے جو مارکیٹ میں شیئرز ہیں وہ تو گری گئے ہیں. تو آئی تھنک اس کے بعد they have pulled back their جس کو کہتے ہیں نا valuable assets ہے، جو heavy assets ہے، they have pulled them back. اور یہ جو ڈرونز کا ساتھ یہ کر رہے ہیں دس از دو چیزیں. ایک تو ہمیں ہراسمنٹ پھیلانے کی کوشش کرنا اور جس سے لوگوں کو بڑا کانشیس رہنا چاہیے اور احتیاط کرنی چاہیے. nothing to worry about. آئی نو بہت سارے کویشچن آتے ہیں لوگوں کے لیے، میں یہاں کیسے پہنچ گیا، وہاں کیسے پہنچ گیا، میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. اور دوسری چیز ہے ہمیں پرووک کرنا. they want to provoke us تاکہ ہم کچھ بڑا کریں اور اس کا الزام ہمارے اوپر لگا سکیں. تو میرے خیال میں ابھی تک تو جو ہماری جو اسٹریٹجی ہے وہ بہت کامیاب جا رہی ہے. لیکن میں پھر کہوں گا کہ بہت سے سوالات لوگوں کے ذہن میں آتے ہیں، چکوال کیسے پہنچ گیا، پنڈی کیسے پہنچ گیا. تو ان کو چاہیے کہ بہت سی چیزیں جو ٹیکٹکس ہوتی ہیں، جو آپ کے کاؤنٹر ٹیکٹکس ہوتے ہیں، یہ کیوں کیا جا رہا ہے، وہ ٹی وی پہ بتانا ایکسپرٹس کے لیے مناسب نہیں ہوتا. تو ریسٹ ایشورڈ ہم نے ان کے 25 گرائے ہیں اور انشاءاللہ گراتے رہیں گے. اینڈ اگین 2 things. اب پھر ایک چیز میں ضرور کہوں گا، میں آئی آلویز بلیو کہ جو انہوں نے پہلی دفعہ رات کو کیا جس میں ان کی وہ آلموسٹ 78 ایروپلینز ور آل along نارتھ سے لے کے ساؤتھ تک فلائی کر رہے تھے، پیکیجز میں تھے، جس کو ہم نے بڑے افیکٹولی کاؤنٹر کیا. دیٹ واز ناٹ پاسبل وداؤٹ دی ٹیکنیکل اسسٹنس آف اسرائیل. آئی ایم ویری شیور اباؤٹ اٹ. اور اب جو جتنے یہ میزائل چھوٹے والے یہ جو ہے بھیج رہے ہیں، دے آر آل اگین میڈ ان اسرائیل اور دے آر دی ون وہ جو ان کو بیٹھے ان کا گائیڈ کر رہے ہیں اور ان کے جو ایڈوائزرز ہیں وہ کر رہے ہیں. اور مقصد یہی ہے کہ کسی طرح ہمیں یہ پرووک کر کے ہمیں ٹریپ کر رہے ہیں اور ہراسمنٹ پھیلائیں. آئی ایم شیور دیٹ وی ول ٹیک کیئر آف دیٹ. بالکل صحیح. اعجاز چودھری صاحب، سر آپ نے بات سنی ساجد حبیب صاحب کی بھی. سر آپ کی توجہ میں دلانا چاہتی ہوں، کچھ ذکر ساجد حبیب صاحب نے بھی کیا کہ بہت اچھا ایک پاکستان کی طرف سے رسپانس آ رہا ہے. اور سر آج شاید اگر آپ ٹویٹر فالو کرتے ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا ایک سابق وزیر جو سیکرٹری خارجہ رہی ہیں بھارت کی، ان کا بھی آج ایک پیغام آیا ٹویٹر پہ جس پہ انہوں نے کہا کہ پاکستانی آفیشلز جو ہیں وہ انٹرنیشنل میڈیا پہ اپنا اپنی جو کہانی ہے وہ بہت افیکٹولی سنا رہے ہیں. اور پھر انہوں نے تنقید کی بھارتی حکومت کی کہ اتنی خاموشی اور صرف پریس کانفرنسز کرنے سے بات نہیں بنتی. آپ سر اتفاق کریں گے اور ڈو یو تھنک کہ there's something more that needs to be done on the international front؟ نہیں بالکل بالکل، بہت زیادہ. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ ہمیں کمپلیسنٹ نہیں ہونا چاہیے. ہم نے پہلے بہت اچھا کام کیا اور پہلگام پہ ہندوستان کا جھوٹ آشکار کیا کہ پاکستان کے خلاف کوئی ایویڈنس ان کو نہیں ملی، نہ انہوں نے کوئی ایویڈنس دی. اور دوسرا، ہم نے جب ان کا میزل سٹرائکس ہو گئی ہیں تو اب پاکستان نے جب رسپانس کرنا ہے اپنا تو اس کی کوئی ڈپلومیٹک انوائرمنٹ تو بنانی پڑے گی نا، ورنہ تو لگے گا کہ جیسی آپ نے شاید ان پرووکڈ کر دیا. تو میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی میں ایک امریکن تھنک ٹینک میں بیٹھا ہوا تھا جس میں انڈین جنرلز بھی تھے اور امبیسڈرز بھی تھے. تو وہاں پہ شروع میں انہوں نے ایک شوشہ چھیڑ دیا کہ جی
آپ نے جو اٹیک کیا وہ آپ نے پہلے کیا، یعنی ہمارے ڈرونز نے جا کے وہاں پہ کافی جگہوں پر ملٹری ٹارگٹس کو اٹیک کیا، جس کے بعد پھر ہم نے یہ میزل اسٹرائکس کیے. اب دیکھیں نا ذرا، ایک نیا ٹوسٹ دے دیا اس کو، یعنی کہ ہم نے میزل اسٹرائک آپ کے جو جس کا کوئی ذکر نہیں کہیں کسی قسم کا، کم از کم میں نے تو نہیں سنا، پتہ نہیں آپ نے شاید سنا ہو تو پتہ چل جائے گا. تو یہ نیریٹو سے کھیلنے والی بات ہے. اسی طرح ایک اور امبیسڈر صاحب نے وہاں پہ جا کے بات کی کہ دیکھیں پاکستان، یہ ہسٹوریکل ایویڈنس بہت ہے، ہسٹری. تو میں نے کہا ہسٹری تو پھر اور بھی بہت ساری چیزوں میں آ جائے گی. کہتے نہیں ہمارے فارن سیکرٹری صاحب کے پاس ہے، لیکن وہ دیں گے وقت پر آنے پہ ایویڈنس دیں گے. تو ان کے پاس اس وقت کمزور ہے ان کا سارا جو بیانیہ ہے. اس طرح تو دنیا یقین نہیں کرتی نا، تبھی تو ایون امریکہ جو ان کا دوست تھا وہ بھی اس کے مطابق نہیں جواب دے رہا، ان پاکستان کے اوپر الزام نہیں لگا رہا. اچھا میں ایک اور بات کہوں، وہیں پہ ایک امریکن تھی خاتون جو 20 سال امریکن گورنمنٹ میں رہی، بڑی سینئر پوزیشن میں اور تھنک ٹینکس میں بھی. تو وہ پچھلی مرتبہ جب یہی کنورسیشن ہو رہی تھی کرائسس کے بعد، پہلگام کے بعد، تو ان کا رویہ اس وقت یہ تھا کہ جی بڑے کلیئر سائنز ہیں پاکستان نے کیا ہے. تو اس دفعہ میں نے نوٹ کیا کہ انہوں نے بالکل یہ نہیں کہا، بلکہ اس دفعہ انہوں نے سب کا یہ کہا کہ یہ کرائسس سے یہ بنتا چلا جا رہا ہے، یہ کانفلکٹ میں چلا گیا ہے، اور یہ پلوامہ اور یہ سب سے آگے بڑھ کے یہ کارگل کی پروپورشنز پہ جا رہا ہے. تو آئی کوڈ سی سینس آف کنسرن اینڈ الارم آل اکراس. میرا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہ اسی وجہ سے ممکن ہوا کہ ہم نے، میں ساجد بھائی کی بات کو آگے بڑھا رہا ہوں کہ ہمارا ابھی تک بیانیہ گیا ہے لیکن یہ رکنا نہیں ہے، ہم نے اس کو آگے تک پہنچانا ہے. اس دفعہ ہم ماشاءاللہ بہت زیادہ شور فوٹڈ ہے پاکستان، اور وہ سب کنسرنڈ بھی ہے کہ پاکستان نے آگے کون سا اٹیک کرنا ہے، اور پاکستان کے اٹیک کو ڈسکاؤنٹ کرنے کے لیے انہوں نے یہ نیا شوشہ چھیڑا کہ جی پہلے ہم نے اٹیک کیا 6 تاریخ کو، تو جس کی وجہ سے 6 اور 7 کی رات کو انہوں نے اٹیک کیا. حالانکہ ایسا کوئی سیکوینس کم از کم میری اس میں نظر میں تو نہیں ہے. جی بالکل صحیح. جی ساجد حبیب صاحب، سر یہاں دوسرا جو اب ایک ایشو آ رہا ہے، اسپیشلی جو یہ ڈرونز کا حملہ ہوا ہے، کہ اب بہت سال ہو گئے ہم لوگوں کے پاس ایک یہ ایشورنس تھی کہ اب 2 نیوکلیئر اسٹیٹس ہیں تو اس کی ایک اپنی ڈیٹرنس ہے، تھوڑی بہت کھٹ پٹ ہوگی، لمیٹڈ وار ہوگی پر رک جائے گی بیکاز ایسکلیشن کا خطرہ ہوتا ہے. پر سر یہ جو آہستہ آہستہ بھارت کی طرف سے ایسکلیشن ہو رہی ہے، it's sort of staying below the nuclear جس کو کہتے ہیں نا threshold. یہ is this going to be the new normal sir؟ کیا اب اس کے بارے میں ہمیں کوئی فکر کرنی چاہیے، یا آپ جیسے لوگ سوچ رہے ہیں کہ یہ نیا نارمل ہو جائے گا کہ جنگ بھی ہوگی اس طرح، شاید جیوگرافکلی لمیٹڈ بھی نہ ہو بٹ کیونکہ وہ نیوکلیئر تھریشولڈ سے نیچے رہے گی تو ہمیں برداشت کرنی پڑے گی؟ میرے خیال میں ہر چیز کی ایک فلپ سائڈ ہوتی ہے. تو جو یہ نیوکلیئر میوچل ہمارا ایک ڈیٹرنس ہے، اسی کو تو میرے خیال میں انڈیا پلے کر رہا ہے کہ وہاں تک تو نوبت آنی نہیں ہے. اور کیونکہ دیکھیں اس کی جو میں سب سے بڑی مثال دوں گا، جب انڈیا نے اپنا جو ملٹری اسٹریٹجی تھی جس کو چینج کیا، جب انہوں نے 2004-05 میں انہوں نے اپنا پورا ایک ڈاکٹرن چینج کیا جس میں یہ کولڈ سٹارٹ ڈاکٹرن کی طرف آئے، تو وہ تو بیس ہی اس کی اسی کے اوپر کرتا تھا کیونکہ اب نیوکلیئر جو ہے ڈیٹرنس وہ تو اسٹیبلش ہو چکا تھا اور ایوری بڈی ایکسپیکٹس کہ وہاں تک نوبت نہیں آئے گی. تو اس میں پھر ان کا یہی طریقہ بنتا ہے جو انہوں نے پہلے کتنی دفعہ کیا، 2019 میں کیا اور اب بھی کر رہے ہیں. اور کولڈ سٹارٹ ڈاکٹرن کا میں ہلکا سا آپ کو بتا دوں کہ اس کی بیس ہی یہی ہے، یا ایک لے مین ٹرمز میں یوں کہوں گا کہ پہلے جنگ آہستہ آہستہ ہیٹ اپ ہوتی تھی، جس کو ہم فورسز میں کہتے ہیں فیز 1 ہوتی تھی، فیز 2 میں ڈپلائمنٹس ہو جاتی تھی فورسز کی، اور پھر اس کی ہیٹ اپ ہو کے تو پھر وار شروع ہوتی تھی، جیسے پہلے وارز میں ہوتا رہا 65 میں 71 میں. لیکن کولڈ سٹارٹ ڈاکٹرن جب ان مائی اوپینین یہ انہوں نے چینج ہی اس لیے کیا بیکاز ہیجمنی تو انہوں نے اپنی شو کرنی ہے، پاور تو شو، ان کی ایسپریشن تو ہے گلوبل اور ریجنل پاور بننے کی. تو اس میں سب سے بڑا جو ان کے دیکھو چائنا کو تو وہ ان کا وہ نیفا شیفا میں جو ہوا تھا اس کے بعد سے جب آکسائی چین میں وہ تو ان کو پتہ ہے کہ دے کین ناٹ ٹیک آن چائنا ہیڈ آن. تو ہیجمنی شو کرنے کا ذریعہ ہم ہے، میوچلی ایشورڈ ایک ڈیٹرنس اسٹیبلش ہو گیا
اس کے اندر یہ پلے کرتے ہوئے ہمارے اوپر اپنی ہیجمنی شو کرنا چاہتے ہیں. کولڈ سٹارٹ ڈاکٹرن میں یہی ہے کہ ایک سٹیج مینج کچھ کر کے, فالس فلیگ کر کے اور اس میں predominant جو آپ کی یوٹیلائزیشن ہے that is with the aerial assets that you have available. So it is actually اس کی جو لنچ پن ہے جو اس کی وہ ہے that is the Air Force. And exactly that is what they are doing. 2019 میں یہی کیا, فالس فلیگ کیا, ابھی کیا, فالس فلیگ کر رہے ہیں, تاکہ اس میں یہی ہوتا ہے کہ آپ پرووک کریں, یا اگر پرووک ان کی جو پرووکیشن جو ان کی سرپرائز تھی وہ تو فیل ہو گئی, پرسوں رات کو فیل ہو گئی. ادروائز جو ان کے پلان میں ہوتا ہے وہی ہوتا ہے کہ آپ کوئکلی اسٹرائک کریں, پاؤنڈ ہیویلی, گو بیک, اتنے میں دنیا چھڑوانے آ جائے گی. بٹ جیسے ایمبیسڈر اعزاز نے کہا کہ اس دفعہ تو امریکہ نے بھی جس سے وہ بڑا ایکسپیکٹ کر رہے تھے, مطلب کسی نے کلیئرلی نہ پہلگام کے اوپر ان کو سپورٹ کیا ہے اس طرح سے کہ یس یو آر رائٹ, اور نہ انہوں نے اس کے بعد سے کیا ہے. تو آئی تھنک دس از دا ریزن وہ جو اب وہ ڈرونز کی طرف اور اس کی طرف آ گئے, اور ان کا مقصد یہی ہے کہ پرووک کریں. پہلا ان کا اسٹیپ ان مائی اوپینین فیل ہو چکا ہے. اگر آپ دیکھیں بالا کوٹ والے میں تھا کہ اسٹرائک کریں اینڈ دین گو بیک, اور اس کے بعد دنیا چھڑوانے کے لیے آ جائے, which they could not achieve this time because پہلی رات کو and that's a fact, more than 70-80 aircraft were flying all along north سے لے کے south تک. But we were awake, we were aware, اور اس کو ہم نے روکا. تو اس کے بعد سے اب یہ پرووک کر رہے ہیں تاکہ ایک تو چھوٹا چھوٹا ہمیں اسٹرائک کریں, پرووک کریں, ہراسمنٹ پھیلائیں, اینڈ دین پرووک کر کے. اب دیکھیں نا, اگر آپ ان کے چینلز کو سنیں, انہوں نے کوئی 15 اپنے ملٹری بیسز کا بتا دیا جہاں پہ ہم نے اسٹرائک کیا ان کو جا کے. پہلے کہتے ہیں اسٹرائک کیا اور پھر بعد میں کہتے ہیں ناکام بنا دیا. سو آئی تھنک دس از دیئر آبجیکٹو کہ آفٹر دا فیلئر آف دا فرسٹ اٹمپٹ ناؤ دے آر لوکنگ فار اندر چانس. اینڈ جیسے ایمبیسڈر اعزاز نے کہا, ہمیں ہر فرنٹ کے اوپر بالکل کمپلیسنٹ نہیں ہونا چاہیے. وی مسٹ کنٹینیو ٹو پریس آن.